بعض اوقات اللہ دکھ دور نہیں کرتا بلکہ خود قریب ہو جاتا ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ معاملات اپنے پیارے اللہ پر چھوڑ کر دل اداس نہیں رہتے بلکہ پر امید اور پرسکون ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی خود کو تنہا پاؤ، دنیا کا ہر اپنا تم سے منہ موڑ چکا ہو، تب یاد کرنا اللہ نے تمہیں تنہا اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے رب سے رجوع کرنے کے لیے کیا ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی میرے دل کی بات نہیں جانتا۔ جواب آیا اللہ انسان اور اس کے قلب کے بیچ حائل ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹوٹے دل اور بکھری روح کے پیچھے چھپی تمہاری ہر تڑپ سے اللہ واقف ہے۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا۔ دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں بھی۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ مولانا رومی سے پوچھا گیا زہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، چاہے وہ وقت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو یا لالچ ہو، محبت ہو یا پھر نفرت ہو۔ پھول جب شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تب اس کی رب سے جڑ جانے کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشناس کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی قربت ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند ترین کر دیتا ہے۔ اللہ پر مکمل یقین کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک معصوم بچہ جو اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ اپنی ماں کو نہ بھی پکارے تو بھی اس کی ماں اس کی ہر ایک ضرورت سے بخوبی واقف ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہے۔ ہر شے کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں۔ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے۔ غلطیاں ہزار تھیں اور معاف کرنے والا صرف میرا اللہ۔ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔
اگر کچھ مجھے ملے تب الحمدللہ، اور اگر نہ ملے تب بھی الحمدللہ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہی دوسروں کا اصل چہرہ دکھانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ احساس دلاتا ہے کہ جو دوسروں کی نظروں میں بے مول اور عام ہے، ضروری نہیں کہ اللہ کے ہاں بھی اتنے ہی عام ہو۔ ہم میں سے وہی زندہ رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ اللہ پر توکل رکھو، خاص طور پر تب جب چیزیں اور حالات تمہارے مطابق نہ ہو۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ اللہ کا ذکر روح اور جسم میں ہم آہنگی اور ربط پیدا کرتا ہے، اور جب یہ ربط قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، جو چاہتے ہو مل جائے گا، اگر نہ ملا تو رب مل جائے گا، اور جب رب مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اللہ کو پا کے کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کے کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ کچھ حادثات انسان کو رب سے جوڑنے اور گناہ چھوڑنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہے ایک خاص وقت پہ جب وہ اللہ چاہے۔ اور جب صبر کرنا حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیت نور سحر بن کر جگمگاتی ہے کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔